You can have mutton once or twice a week, लेकिन basically you try to take fish, chicken. And sorry, میں آپ کی بات کر رہی یہ بتائیے گا کہ یہ جو روٹی ہوتی ہے ہماری جو روٹی ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی تو کچھ بتائیے. It is high in carbohydrates. It's very high in carbohydrates. ایک ایوریج سائز روٹی جو ہمارے گھر میں چپاتی بنتی ہے that is around about that cost 125 to 130 calories. اچھا ہاں تو ایک چپاتی سے پیٹ لیکن لال آٹا ہو اگر چکی کا پیسا ہوا whatever آٹا it is, whatever آٹا it is, مطلب اس کی جو کیلوری جو ہے وہ اندر اسی طرح کی. تو اس میں اصل میں ایک اور بھی مسنوما یہ ہے کہ لوگ فیل کرتے ہیں کہ یار اگر ہم نے روٹی کھائی ہے چپاتی اگر کھائی ہے تو اس میں ہم نے کون سا گھی لگایا, ہم نے کوئی گھی تو نہیں لگایا اس میں. گھی کے ہم کیلوریز کے علاوہ بھی فیٹس کے حوالے سے بھی تو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. مطلب گھی از ویری بیڈ, گھی کنٹینس فیٹس, سیچوریٹڈ فیٹ وچ از ویری بیڈ فار دا ہارٹ. تو ہمیں ایک مخصوص اماؤنٹ لینی ہے. جیسے اگر ہم بازار میں جا رہے ہیں کوئی بھی ہم کوئی ڈبہ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں, یو میک شیور کہ 1 ٹیبل اسپون میں 2 گرام سے زیادہ فیٹ نہ ہو. So this is what is required by the ADA. پھر واپس وی کم بیک ٹو چپاتی. تو چپاتی کا کیا کرے آدمی, کس چیز کے ساتھ کھانا کھائے جس میں چپاتی تو ہمارے یہاں کی جو اسٹیپل ڈائٹ ہے نا بیسیکلی, ایسا تو نہیں کہ وی کین ناٹ لیو وداؤٹ چپاتیز. آئی ڈو ناٹ سے آئی ایم ناٹ این ایڈوکیٹ کہ آئی ول ناٹ بی دا ڈیولز ایڈوکیٹ کہ آپ چپاتی نہ کھائیں. آپ چپاتی کھائیں, آپ کم ایک چپاتی کھا لیں, 2 کی جگہ کھا لیں, 3 کی جگہ. اگر آپ نے اپنا وزن کٹ ڈاؤن کرنا ہے وہی ایڈیکویٹ, بالکل آپ جو کھا رہے ہیں اس کو آدھا کر دیں. اور ڈاکٹر صاحب انٹرولز بھی تو یہاں پہ ڈائبٹیز اسپیشلی جو یو شوڈ ہیو فریکوینٹ میلس اسمال ان اماؤنٹس. آپ پیٹ بھر کے 3 دفعہ نہ کھائیں, کیونکہ ہوتا ہی ایسا جب بھی ہم لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں پہلے 10 نوالے ایسے ہیوج کھا لیتے ہیں, اور دیٹ از دا ٹائم کہ جب ہماری شوگر آسمان پہ پہنچ جاتی ہے. اس کے بعد جب ہمارے ہارمونز آتے ہیں, انسولین آتی ہے کنٹرول کرنے کے لیے, شوگر لو ڈاؤن کرنے کے لیے, اس وقت تک ہم لوگ فٹیگ اپ ہو چکے ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جو ڈائٹ کا آغاز, کھانے کا آغاز کریں وہ سیلڈ سے کریں, کیونکہ دیٹ از دا بولس ٹائم. اس وقت آپ سیلڈ سے کھائیں گے, آپ کو اپنے معدے کو پرائم کریں, اپنے ہارمونس کو پرائم کریں کہ ہاں بھائی کچھ کھانے والے ہیں. اس کے بعد آپ مین اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے کہ بہت سلولی کھایا جائے, آہستہ آہستہ سکون سے, اور اسی طرح سے ہمارے. اچھا بھوک بھی زیادہ لگتی ہے ڈائبٹیز؟ جی ہاں, بیکاز ایئر جو کہتے ہیں نا کہ ہنگر پینگز اٹھ رہے ہوتے ہیں, بیکاز جب آپ زیادہ دیر بھوکے رہتے ہیں تو کاؤنٹر ریگولیٹری ہارمونز باڈی کے اندر پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں, جس کا مطلب ہے ارج یو ٹو ایٹ مور. جس کا مطلب ہے کہ یہ وشس سرکل ہے, آپ کو بھوک زیادہ لگ رہی ہے, آپ بہت سارا کھا رہے ہیں, بالکل, اور آپ اسی بیماری کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. بالکل. تو جی اسی چیز کو جو ہے وہ ریگولر انٹرولز کے ساتھ, اور اسمال مینز ہیں فریکوینٹ لیتے ہیں. اب یہی سر یہ مسکنسیپشنز ہے نا یہاں پر, بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو 5 دفعہ کھانا ہے, ڈاکٹر نے کہا ہے. وہ اسی ڈائٹ کو مطلب جو 3 دفعہ کھا رہے ہوتے تھے 5 دفعہ اتنی بڑی ڈائٹس لینے شروع کر دیں. نہیں وہ اس پہ یہ بھی تو تھا نا, میں ایک دفعہ ایک ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہا تھا, ریڈیو کے لیے انٹرویو تھا, تو وہ کہنے لگے بھائی آپ دیکھیے ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ وائٹ میٹ لو, کیونکہ آپ کو وائٹ میٹ سے یہ فائدہ, اور آپ کے پرابلم جو ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ بہت زیادہ ایسی چیزیں کھا رہے ہیں جس سے کہ پرابلم ہو رہی ہے آپ کو. تو ان صاحب نے کیا کیا, ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ مچھلی تو کھانی شروع کر دی لیکن اصلی گھی میں تل کے. اچھا نہیں, آئی ڈسکریج دی یوز آف فرائڈ فش. آپ سالن میں بنا کے کھائیں اس کو. بہترین چیز تو یہ کہ آپ اسٹیم فش کھائیں, اینڈ مائنڈ یو اگر وہ اسٹیم فش صحیح طرح بنی ہوئی دیٹس امیزنگ. امیزنگ بھی بہت مزے کی ہوتی ہے, باربیکیوڈ ہو, بیکڈ ہو. بالکل بالکل. کیا بات ہے سر, باربیکیوڈ فش, واو. ہاں بالکل ڈاکٹر صاحب, امیزنگ, ایبسلیوٹلی ویری گڈ. نام تو نہیں لے سکتے لیکن ایک ادارہ ہے کلفٹن والی سائڈ پہ. جی ہاں بالکل, وہیں پر جا کے ہم لوگ کھاتے ہیں. نام تو نہیں لے سکتے باربیکیو ٹونائٹ کا, مگر کہہ سکتے ہیں. نہیں ہم کہہ سکتے ہیں, بالکل کہہ سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اور بتائیے کچھ کہ ہمارے جو آپ کوئی ایسی چیز جو اب تک کور نہ ہوئی ہو, ہم نے آپ سے پوچھنی ہو اور ہم نہ پوچھ سکیں. ڈائبٹیز کے ساتھ دیکھیں چند چیزیں ہیں جیسے بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے یہاں پر ہائی بلڈ پریشر ایک اسٹگما بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2003 کا امریکہ کا ڈیٹا بتا رہا ہوں, there were 65 million hypertensives in America in 2003. Hypertensive here means high blood pressure والے لوگ. 65 ملین تھے امریکہ میں, اس جگہ پہ جہاں کا میڈیکل سسٹم, میڈیکیئر سسٹم دنیا کا نمبر 1 ہے. ہم پاکستان کی کیا بات کر رہے ہیں, ہم پاکستان کی جب بات کر رہے ہیں ہمارے پاس لیٹسٹ ڈیٹا تو ہے نہیں. 2003 کا ہمارا پاکستان ہائپر ٹینشن لیگ کا سینسس موجود ہے کہ 1 in 4 پاکستانی از اے ہائپر ٹینسو. ارے ٹھیک ہے, باقی 1 in 3 پاکستانی از اے ہائپر ٹینسو, 1 in 4 واکس اراؤنڈ وداؤٹ ہیونگ نون کہ اس کو بلڈ پریشر ہے کہ نہیں. یہ تو بہت اونچا فگر ہے, بہت اونچا فگر ہے, بہت اونچا فگر ہے, ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. آن ٹاپ آف دیٹ ہمارے لوگ جو انہیلدی لائف اسٹائل, اور سب سے بڑی بات سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں, اسموکرز ہوتے ہیں. اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں اپنے لوگوں کو, جو میں بینگ اے کارڈیولوجسٹ, ہم لوگ اینجیوگرامس کر رہے ہوتے ہیں پیشنٹس کے. اگر ایک پیشنٹ ڈائبٹیز کا ہے وہ ساتھ میں سگریٹ پیتا ہے, اس کی شریانیں جب ہم لوگ معائنہ کرتے ہیں وہ اتنی دھاگے کی طرح ہوتی ہیں کہ جس کی نہ اینجیوپلاسٹی پاسبل ہو سکتی ہے, نہ ان کا بائی پاس ہو سکتا ہے.
تو ان کے لیے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ معاف کیجیے آپ دعائیں کریں اللہ سے, اور ہم کچھ کر نہیں سکتے. سو اٹس جسٹ لائک اے سوسائڈل نوٹ کہ ایک ڈائبٹک اگر سگریٹ پی رہا ہے یا ایک نارمل انسان بھی اگر سگریٹ پی رہا ہے تو ہم جو رسک فیکٹرز ہیں اس کو کنٹرول کریں. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ دعاؤں کا کیا ایفیکٹ ہے ان ساری چیزوں میں؟ سر بیسیکلی آئی ایم اے ڈاکٹر, آئی ایم ناٹ اے مورولوجسٹ نا, کہ مطلب میں آپ سے کہوں کہ اگر کوئی میرے سامنے بیٹھ کے شراب پیتا ہے تو میں یہ نہیں کہہ سکتا شراب نہ پیو شراب حرام ہے. میں اس کو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بتاؤں گا کہ شراب کے یہ نقصانات ہیں. تو ابھی آپ نے جو بات کی دعاؤں سے, آئی ایم اے مسلم, یو آر اے مسلم, الحمد للہ وی نو دیٹ دعا پلیز اے ویری میجر رول, بٹ آفٹر دعا سنت از یو ٹیک کیئر آف یور سیلف. ہاں بالکل, اپنے آپ کو بالکل ایسا نہ چھوڑ یہ دیں جو باڈی جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے ایک امانت ہے جس کا خیال کرنا انتہائی ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پری نیٹل کیا معلوم ہو سکتا ہے کہ اس بچے کو ڈائبٹیز ہو جائے گی یا یس دیر آر ویز آف فائنڈنگ آؤٹ ویدر دس پیشنٹ ہو سکتی ہے نہیں, مطلب وہ اگر ہم رسک کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور دیر آر پری نیٹل سیمپلنگ جس میں ڈائبٹیز کا تو ایسے اتنا خاص ڈیٹا نہیں ہے, لیکن آف کورس باقی جو بہت ساری ایسی ڈیزیزز ہیں جس کے بارے میں پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے, اینڈ وی پروموٹ ایبورشن ان دوز کیسز. اچھا, جیسے میٹرنل روبیلا, کسی کو بچے کو روبیلا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ بچہ اگر یہ پیدا ہوگا تو اس کے نہ ناک بنی ہوئی ہوگی, نہ کان بنا ہوگا, دل اس کا میل فارمڈ ہوگا, دماغ اس کا کام نہیں کر رہا ہوگا. سو وی کاؤنسل دا پیشنٹس کہ آپ چاہیں تو اس کو مطلب جیسے لیگل ایبورشن آپ اس کو کروا سکتے. اب آپ دیکھیے کہ یہ بھی گورے کی بڑی کنٹریبیوشن ہے صاحب, کہ اس نے ایسی ایسی چیزیں بنائیں, اس کو ہم گالیاں تو بہت دیتے ہیں بالکل, لیکن اس نے کیا کیا بنا رہا سر تھا. گوروں کی باتوں کا ہمیں بہت اسٹرکٹلی نوٹس دینا چاہیے. گورے نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی. آپ کی اس بات میں ایک اور بتا دوں کہ گورا بڑے مزے سے, میں انگلینڈ گیا تو وہاں پر آئی واز ہیونگ فش اینڈ چپس نا, تو پروفیسر پول فلپ ولسن وہ تھے, بڑے مشہور فزیشین ہیں, وہ آئے ہمارے پاس اور کہتے ہیں ڈو یو لائک دیٹ, یس لیو اٹ, ڈونٹ ایٹ اٹ. کہتا ہے جو چیز آپ کو پسند ہو آپ نہ کھائیں. ارے دس از ہاؤ یو اسٹارٹ لوزنگ یور کیلوریز اینڈ دس از ہاؤ یو اسٹارٹ لوزنگ یور ویٹ اینڈ یو گیٹ اوے فرام ڈائبٹیز. ناٹ بیڈ, پریٹی انٹرسٹنگ. ٹھیک ہے, تو جو چیز آپ کو پسند ہے نہ کھائیں آپ. اگین جو چیز آپ کو پسند ہوگی وہ خراب ہوگی ڈیفینیٹلی, ٹھیک ہے نا. کون کہے گا آپ کو اسپغول کی بھوسی پسند ہے, نوبڈی لائکس دیٹ, بٹ اٹس ویری بینیفیشیل. تو جو چیزیں ہمیں پسند ہوتی ہیں زیادہ تر وہی نقصان دہ ہوتی ہیں, تو اس میں اگر ہم ہاتھ روک لیں تو ہم نے اپنا, اور اسپیشلی جو چیز پسند ہوتی ہے وہ کھائی بھی زیادہ جاتی ہے. ایگزیکٹلی, تو اس کو ہم کم کر لیں. میں ایک انٹرسٹنگ بات آپ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ بتاؤں, مے بی اٹ مائٹ بی سلائٹلی ریلیونٹ وتھ آور ٹاک ہیئر, کہ ہمارے دوست ہیں ان کو یورک کا کچھ پرابلم ہو گیا, تو لاہور یورک ایسڈ کا پرابلم ہے, تو لاہور میں وہ گولیاں ڈھونڈتے پھرے, تو جہاں جائیں وہ کہیں کہ نہیں ہے جاؤ, نہیں ہے جاؤ. ایک دکاندار سے انہوں نے کہا یار میں کراچی سے آیا ہوں, مجھے یہ پرابلم ہو گیا ہے, مجھے کچھ بتاؤ کہ کیوں نہیں مل رہی. کہہ لے اس نے نہیں مل رہی کہ لوگوں نے بک کر کے رکھی ہوئی ہوتی ہے, کیونکہ نہیں قربانی قریب نہیں, لوری جو ہیں ماشاء اللہ, وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے جو شوق ہیں کھانے کے وہ تو شاہانہ شوق ہیں, تو وہ سب پہلے سے بکنگ ہوئی ہوتی ہے کہ 100 گولیاں دے دینا. وہ کھاتے ضرور ہیں جا کے, بعد میں کیوں نہ گولیاں لینی پڑ جائیں. تو اٹ واز کوائٹ این انٹرسٹنگ فیکٹ جو سامنے آیا کہ کھائے جا رہے ہیں. خیر آئی ایم شیور کہ کراچی میں بھی ایسے لوگ ہوں گے, اور جگہوں پہ بھی ہوں گے, لیکن یہ قصہ بہرحال لاہور کا. ہاں, لیکن آف کورس دیز پیشنٹس دیز پیپل دے ریکوائر کاؤنسلنگ, ان کو بتانا چاہیے. اب تو آپ کے چینل کے توسط سے اور بہت سارے چینلز جو کر رہے ہیں, کافی پبلک اویئرنیس پیدا کرنے کی, یہ سب چیزیں غلط ہیں. ویسے اتنی اویئرنیس کب تک پیدا ہو جائے گی ڈاکٹر صاحب کہ آپ کہہ سکیں کہ اب ٹھیک ہو گیا؟ نہیں, ابھی ہم بہت وی آر لیگنگ بیہائنڈ اے لاٹ, ابھی بہت کام باقی ہے. ہمیں تو باقاعدہ میتھس ایجوکیشن کرنی چاہیے. اگر اف یو آر آنیسٹ انف تو وی ہیو ٹو گو ٹو ڈور اینڈ ڈور ٹو ڈور لوگوں کو بتانا چاہیے. ہمارے پاس ایسی آرگنائزیشنز, ایسی این جی اوز ہونی چاہیے جو اسکولوں میں جا کے جو ہے بچوں کو تعلیم دیں. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پروسیس آف ایتھروسکلروسس ہے, یہ جو ہارٹ اٹیک کا جو پروسیس ہے, جو اس کا جو شروعات ہوتی ہے نا, وہ بچپن سے ہوتی ہے. اور بچپن سے ہی ہماری جو ہے وہ ہماری جو امائیں ہیں اپنے بچوں کو زردی کھلا رہی ہیں جناب, اور اس کو جناب گائے کا گوشت مغز کھلا رہی ہیں. بچے کی طاقت آئے گی, طاقت نہیں آتی, نقصان ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب اب یہ ہوا فائنلی, جو کہ مجھے بھی خبر دی جا رہی ہے, بلکہ میرے کان میں بھی آواز آ رہی ہے کہ ہمارے پروگرام کا ڈاکٹر صاحب ٹائم ختم ہو گیا. یہ ٹائم کیوں اتنی جلدی ختم ہو جاتا ہے ڈاکٹر صاحب, پہلے تو یہ بتائیں. بس کافی انٹرسٹنگ ڈسکشن ویسے آج ہماری رہی, لیکن فائنلی ڈاکٹر صاحب اگر آپ کوئی میسج دینا چاہیں اس حوالے سے, جو ڈاکٹر صاحب نے بہت سارے میسیج دیے ہیں, لیکن میسیج تو میں نے بہت سارے دیے ہیں, اور میں سے یہ چاہوں گا کہ جسٹ ٹرائی ٹو لیو ایز ہیلدی ایز پاسبل, اور بیماری سے پہلے ہیلتھ کی امپورٹنس کو جان لیں, اسی میں ہم سب کا بھلا ہے. ڈاکٹر محمد ریحان عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئیں, لیکن آپ کو ہم اسی وعدے پہ جانے دیں گے کہ آپ دوبارہ ایک مرتبہ ہمارے پاس ضرور آئیے گا. اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو سر آن آور پروگرام. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. اور اگر آپ
اختتامی کلمات کچھ کہنا چاہیں تو جی میری طرف سے تو صرف اس وقت اللہ حافظ ہی رہے گا کیونکہ ہم ٹائم اس سے زیادہ کی اجازت مجھے اب نہیں دے گا. تھینک یو ویری مچ فار بینگ وتھ اس. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا ہے. انشاءاللہ اگلے سنڈے ہم ایک اور ڈاکٹر کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہوں گے اور ہم پھر ایک مرتبہ آپ کے لیے اویئرنیس پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. تھینک یو فار بینگ وتھ اس. اللہ حافظ. گڈ بائے. ہasta la vista. اللہ حافظ. Working today for a healthier tomorrow. Macta International.